نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول وعلی اللہ آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب الصلاة اللہ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. پیارے بچوں، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور والی کتاب. قرآن مجید فرقان حمید نور والی کتاب پروگرام لیے آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ یہ پروگرام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بھی پروگرام دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں تاکہ آپ جو کچھ سیکھیں گے اس سیکھنے کے مراحل میں آپ کو ثواب بھی ملتا رہے. ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام میں سیگمنٹس کی جانب. آپ کو جس سے کہ معلوم ہے اگر آپ پراپر پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ ہم بہت سارے سیگمنٹس لے کر آتے ہیں. آپ کو قرآن پاک بھی سکھایا جاتا ہے، قرآن پاک کی ہسٹری بھی آپ کو بتائی جاتی ہے، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں اس کی جو صورتیں ہیں اس کی فضیلتیں بھی بتاتے ہیں. اور ہمارا قرآن کے نام سے بڑا زبردست ایک سیگمنٹ ہوتا ہے. اس میں ہوتا کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا. ہاں، اس کے لیے آپ نے پورا پروگرام دیکھنا ہے کیونکہ وہ لاسٹ میں بالکل اینڈ ٹائم میں آئے گا. لیکن اس کے بعد ایک اور سیگمنٹ ہوگا اور اس میں ہوگا بڑا زبردست ایک مقابلہ. وہ دیکھیں سامنے بورڈ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. وہاں پر بورڈ میں کیا ہوگا، کیسی ایکٹیویٹی ہوگی اور کیا ہونے جا رہا ہے وہ انشاءاللہ پروگرام کے لاسٹ میں آپ کو پتہ چلے گا. ہم بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سیگمنٹس کی جانب. اس سے پہلے سنیں گے درود پاک کے بارے میں. اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ پڑھے تو وہ لوگوں میں سے کنجوس ترین شخص ہے. استغفر اللہ. اللہ اکبر. کتنی بری بات ہے نا، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں ذکر ہو اور ہم درود پاک نہیں پڑھیں. ہم کیسے امتی ہیں؟ یہ تو اچھی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ تو کنجوس ترین شخص ہے. کنجوس ہم کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا کنجوس مکھی چوس. یعنی بھائی یہ تو کچھ لاتا ہے تو بھائی یہ تو کچھ کھلاتا ہی نہیں ہے، اس کے پاس سے تو 1 روپیہ بھی نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یہ تو کبھی پوچھتا ہی نہیں ہے، تو اس کو بڑا کنجوس کہتے ہیں. اور جو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتا، دوسروں کو پہ تو نہیں لگاتا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا، خود بھی گندا رہتا ہے، ناخن بھی گندے، دانت بھی گندے، کپڑے بھی گندے، بال بھی گندے، تو یہ بھی بہت بڑا کنجوس ہے. یہ تو بہت ہی بڑا کنجوس ہوتا ہے. لیکن جو دنیا میں کوئی ایسا کام کرے گا تو دنیا میں لوگ برا کہیں گے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسے کنجوس کہیں تو بتائیں وہ کتنا برا شخص ہوگا کہ اس کے سامنے ہمارے نبی پاک کا نام آ رہا ہے وہ درود پاک نہیں پڑھ رہا. تو ہم نیت کرتے ہیں پیارے بچوں، آپ بھی جب بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا سا نام آئے گا ہم نے محبت کے ساتھ کیا پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنا ہے. ایک مرتبہ پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے تجوید کلاس. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، اس سیگمنٹ میں آپ کو سب سے پہلے ایک سورت کی تلاوت سنائی جائے گی اور آج ہوگی سورہ ماعون کی تلاوت. اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کی تجوید کیا ہے، اس کے اندر کون سی مسٹیکس ہے جو نہیں ہونی چاہیے، یعنی بچے پڑھنے میں کر دیتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کیا جائے گا. حمزہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، بہت پیاری تلاوت کرتے ہیں. جی حمزہ بھائی، آج آپ ہمیں سورہ ماعون کی تلاوت سنائیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع
ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आप सुन रहे थे सूरह माऊन की तिलावत। आज हमारे हमज़ा भाई की थोड़ी सी तबीयत नासाज है, इसलिए जहाँ जहाँ मीम साकिन आया है या नून साकिन आया है तो वहाँ पे पढ़ने में कुछ प्रॉब्लम रही है, लेकिन मैं इंशाल्लाह यहाँ पे आपको गाइड करूँगा और आपको इंशाल्लाह इस हवाले से समझा दूँगा। देखिए, सबसे पहली आयत है अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। प्यारे बच्चों, रा ये लिखा हुआ है रा पर जब भी ज़बर या पेश आता है तो रा को हमेशा मोटा पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? मोटा। इसीलिए कारी साहब ने पढ़ा आरा नहीं पढ़ा, रा नहीं, रा क्यों पढ़ा? क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। अगर रा के ऊपर पेश आ जाएगा तब भी रा को पढ़ेंगे मोटा। अच्छा, इसी के साथ ये देखिए, आप आगे बढ़ेंगे तो मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि ये दाल है, ये दाल है फ़ज़ालिका। उसके बाद आगे आएंगे अल्लज़ी में भी दाल है। ये पहली आयत में जाएं तो युकज़्ज़िबु में भी दाल है। उससे पहले आएंगे फिर अल्लज़ी है, दाल है। तो 2 आयत में कितनी बार दाल आ गया? 4 मरतबा। तो ये दाल है, ज़ा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चे गलती कर देते हैं, वो यूँ पढ़ते हैं अल्लज़ी अस्तग़फ़िरुल्लाह, युकज़्ज़िबु अस्तग़फ़िरुल्लाह। ये बहुत बड़ी गलती है, और उनसे ये गलती इसलिए होती है, नंबर 1 वो तवज्जो नहीं देते, वो प्रैक्टिस ही नहीं करते, वो समझते हैं कि हम सही पढ़ रहे हैं, जबकि ये गलत है। ये अल्लज़ी नहीं बल्कि ये है अल्लज़ी। आपकी जो ज़बान है ये ऊपर वाले दांतों पे लगेगी, ठीक है? हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल हल्की सी, समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाहर निकलेगी। जैसे मुझे देखें अल्लज़ी, समझ गए? चले मेरे साथ पढ़ें अल्लज़ी 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 अल्लज़ी। आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को नोट कर रहा हूँ, माशाअल्लाह। चलें, अब मुझे ज़रा सुनाइएगा, क्या है ये? अल्लज़ी। आवाज़ से अल्लज़ी। आप सुना दें, आप, ये क्या है? युकज़्ज़िबु। ठीक है, आप सुनाइएगा, ये क्या है? फ़ज़ालिका। आबाश, आपसे पूछता हूँ, पूछ लूँ? जी। ये क्या है? लज़ी। लज़ी। हमज़ा के साथ पढ़ लें, अल्लज़ी अल्लज़ी। शाबाश, माशाअल्लाह। आप सब दाल इतना अच्छा पढ़ रहे हैं, एक बार सुभान अल्लाह कह दीजिए। सुबहानल्लाह। क्या बात है आप लोगों की। अच्छा, किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन को तो हमने सिखाना है ना स्पेशली। देखें, बग़ैर सीटी वाले हुरूफ वो होते हैं 3। ये जो दाल है ना, ये बग़ैर सीटी वाले हुरूफ में से है, यानी वो हुरूफ जो प्रोनाउंस होते हैं विदाउट विजिल वॉइस, बग़ैर सीटी के प्रोनाउंस होते हैं। तो ये दाल उन्हीं हुरूफ में से है, वो 3 हैं, सा, ज़ाल और ज़ा। सा, ज़ाल और ज़ा। ये दाल जो है उन्हीं हुरूफ में से, इसीलिए इसमें सीटी बिल्कुल भी, अगर आपने सीटी निकाल ली तो दाल नाराज़ हो जाएगा, दाल से दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, फिर दाल कहेगा ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, दाल में सीटी निकालते हैं। ठीक है, आपने इसका ख्याल रखना है। अब हम बढ़ते हैं आयत नंबर 4 की जानिब। ये देखिए, आयत नंबर 4 लिखा हुआ है फ़वैलुल लिल मुसल्लीन। अच्छा, जब वाव पढ़ते हैं तो होंठों को गोल करते हैं या नहीं करते? क्या करते हैं? होठों को गोल करते हैं। होंठों को गोल करते हैं जी। ये आगे इससे पहले फ़ा और उसके बाद आ गया वाव, फ़ा वही, वही। पहले फ़ा में होंठ गोल नहीं होंगे और फिर वाव में होंठ गोल होंगे। जब तो फ़ा और वाव में फ़र्क होगा, वरना फ़ा वाव की तरह हो जाएगा और वाव फ़ा की तरह लगेगा। मेरे साथ पढ़ें, फ़ा वही, फ़वई। फ़ा वही। फ़वई। होंठ गोल होने चाहिए, इनके नहीं हो रहे होंठ गोल। फ़ा वही, फ़वई। फ़ा वही, फ़वई। पढ़ें वही, वही। वही, वही। फ़ा वही, वही। शाबाश।
اس کے بعد ہے لل، فویل، دیکھیں تنوین ہے نا لام کے اوپر، بیٹا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ہوتا ہے ادغام۔ آپ کہیں گے اتنا مشکل، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ، کون سی لینگویج کہہ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دیکھیے حروف یرملون ہوتے ہیں 6، یا، را، میم، لام، واو اور نون۔ تنوین کے بعد یا نون ساکن کے بعد جب یہ حروف آ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہوتا ہے ادغام، یعنی ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، ادغام ہوتا ہے۔ لیکن لام اور را جہاں پر آتا ہے تو وہاں پہ غنہ نہیں کرتے، اسی لیے حمزہ بھائی نے یہاں پہ غنہ کیا تھا؟ نہیں کیا تھا، قاری صاحب نے پڑھا تھا فویل، ایسے تو نہیں پڑھا تھا، کیونکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے، ختم ہوتا ہے۔ کچھ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں مجھے امید ہے آپ کو یاد رہی ہوں گی، نہیں یاد رہیں تو کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہو، یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں، سیکھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ آپ ہمارے پروگرام دیکھتے رہیں گے، سیگمنٹ دیکھتے رہیں گے، سیکھتے رہیں گے، سمجھتے رہیں گے تو انشاءاللہ باتیں بھی یاد ہو جائیں گی، اور آپ بھی حمزہ بھائی کی طرح اچھا قرآن پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہی ہمارا سیگمنٹ مکمل ہوتا ہے۔ ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اور اس کا نام ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ قرآن میرا نور والی کتاب۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے سورت اور آیات کے فضائل۔ اس سیگمنٹ میں قرآن پاک میں جو سورتیں موجود ہیں، قرآن پاک میں جو آیتیں موجود ہیں، ان کی فضیلتیں کیا ہیں، ان کی برکتیں کیا ہیں، ان کی شان کیا ہے، اور یہ جو سورتیں ہیں، یہ جو آیتیں ہیں، ان کو جب پڑھتا ہے کوئی انسان، میں، آپ، تو یہ پڑھنے سے ہمیں کیا کیا برکتیں ملتی ہیں، ہمارے لیے دنیا میں، ہمارے لیے آخرت میں کیا کیا بھلائیاں ہوتی ہیں، وہ ہم اس سیگمنٹ میں جانتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک سورت کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج جس سورت کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ ہے سورہ انعام۔ کیا نام بتایا؟ سورہ انعام۔ سورہ انعام۔ انعام۔ چلے پہلے دیکھتے ہیں کون سی ٹیم کی آواز اچھی ہے۔ ٹیم اے، یہ ہے ٹیم اے، یہ ہے ٹیم بی۔ ٹیم اے میں نے کیا نام لیا؟ سورہ انعام۔ اچھا، ٹیم بی میں نے کیا نام لیا؟ سورہ انعام۔ ٹیم بی جیت گئی، ٹیم بی ایکٹیو ہے بھائی، ماشاءاللہ۔ ٹیم بی کے لیے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور کیا بات ہے آپ کی، آئی اپریشیٹ یو۔ لیکن آپ بھی کوشش کریں، ٹھیک ہے، آپ ساتھ رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ بھی آئے گا، سیکھیں گے بھی۔ تو دوبارہ پوچھ لوں، کون سی سورت کے بارے میں آج ہم سن رہے ہیں؟ سورہ انعام۔ کیا بات ہے آپ کی۔ چلیں میں آپ کو ایک فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ انعام نازل ہوئی، توجہ سے سنیے گا یہ بات، سورہ انعام نازل ہوئی اور اس کے ساتھ بلند آواز سے تسبیح کرتی ہوئی فرشتوں کی ایک جماعت تھی، جس سے زمین و آسمان کے کنارے بھر گئے۔ زمین ان فرشتوں کی وجہ سے ہلنے لگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہا۔ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری شان ہے نا اس سورت کی، کہ یہ جب سورت نازل ہوئی تھی تو اس کے ساتھ کون نازل ہوئے تھے؟ فرشتے۔ ہاں، فرشتے بھی نہیں، فرشتوں کی پوری جماعت، ہاں پوری جماعت نازل ہوئی تھی، اور پورے زمین کے جو کنارے ہیں سارے کے سارے، زمین کے بھی کنارے، آسمان کے بھی کنارے بھر گئے، اور زمین ہلنے لگی تھی۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا تھا؟ سبحان ربی العظیم۔ اچھا، یہ تسبیح کہاں پڑھتے ہیں ہم؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ رکوع۔ کہاں پہ؟ رکوع میں۔ چلے آپ نے بتا دیا میرے پوچھنے سے پہلے، جی ہاں رکوع میں پڑھتے ہیں۔ اچھا، اس کو بھی ٹھیک پڑھنا چاہیے، سبحان ربی العظیم، عظیم نہیں بلکہ عظیم۔ دعا کو موٹا بھی پڑھنا ہے، سیٹی بھی نہیں نکالنی، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم نے سورہ انعام کی فضیلت کے بارے میں سنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سورہ انعام بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پورا قرآن خوب محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہو نا کہ پورا قرآن پاک کیسے پڑھوں، آپ ٹائم سلیکٹ کر لیں کہ میں نے فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کے بعد یا ظہر کے بعد، جو بھی آپ کو آسانی ہو،
میں نے قرآن پاک پڑھنا ہے، اتنے منٹ پڑھنا ہے اور اتنا پارہ یا اتنے رکوع پڑھنا ہے. اس طرح جب آپ ڈیوائڈ کر لیں گے، اپنا ایک اسکیجول بنائیں گے، آپ کے لیے قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. بنائیں گے اس طریقے سے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اس طرح بنائیں، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی قرآن پاک پڑھنا آسان ہو جائے گا. ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور اس کا نام ہے ہمارا قرآن. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہمارا قرآن، اس سیگمنٹ میں ہم قرآن پاک میں موجود چیزوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کن کن چیزوں کا ذکر ہے، اور پھر ان چیزوں کے بارے میں آپ سے انفارمیٹیو باتیں بھی شیئر کریں گے. تو آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. پیارے بچوں، قرآن پاک میں ابابیل کا ذکر آیا ہے. یہ چھوٹا سا ایک پرندہ ہے اور اللہ پاک نے اس کا ذکر سورہ فیل میں فرمایا ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، اور ان پر فوج در فوج پرندے بھیجے جو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تھے. پیارے بچوں، جب ابراہا بادشاہ اپنی فوج لے کر کعبہ شریف کو گرانے کے لیے آیا اور اس کے ساتھ ہاتھی بھی تھے، صبح کے وقت اپنے سب سے بڑے ہاتھی محمود کو کھڑا کرنے لگا تو وہ کعبہ شریف کی طرف نہ چلتا، کسی اور طرف چلاتے وہ تو چلنے لگ جاتا. بڑی کوششیں کی مگر وہ ہاتھی کعبہ شریف کی طرف جانے کے لیے تیار نہ ہوا، اور اتنی دیر میں اللہ پاک کے حکم سے سمندر کی جانب سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کی چونچ اور پاؤں میں 3 کنکریاں تھی. یہ کنکریاں ہاتھی والوں پر مارتے اور جس شخص کو بھی لگتی وہ اس کے جسم سے آر پار ہو کر باہر نکل جاتی. اس طرح ابراہا بادشاہ اور اس کی ساری فوج ہلاک ہو گئی اور اللہ پاک نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی. اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں سے بھی بہت بڑے بڑے کام لے سکتا ہے اور اپنے گھر کی حفاظت فرما سکتا ہے. آئیے ابابیل پرندے کی کچھ خصوصیات سنتے ہیں. پیارے بچوں، یہ پرندہ بہت اونچائی پر اڑتا ہے اور اس کی اسپیشل بات یہ بھی ہے کہ اپنی لائف کا 99% حصہ اڑتے ہوئے گزار دیتا ہے اور اس کی لائف تقریباً 20 سال ہوتی ہے اور یہ 10 مہینے تک مسلسل بغیر رکے بھی سفر کر سکتا ہے. لیکن یہ اس دوران کھاتا پیتا کیسے ہے؟ پیارے بچوں، اللہ پاک کی قدرت دیکھیں. یہ اڑتے اڑتے اپنا شکار بھی پکڑ لیتا ہے اور اسے کھا بھی لیتا ہے، اس لیے اسے زمین پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ پاک نے اسے یہ طاقت بھی عطا فرمائی ہے، یہ اونچی اڑان بھی بھر لیتا ہے. ہر سال اس کے پر جھڑتے ہیں اور پھر نئے آ جاتے ہیں. ابابیل اپنا گھونسلہ کنویں کے اندر اور پرانی جگہوں پر بناتا ہے. ابابیل پرندہ فصلوں پر آنے والے کیڑوں کو بھی کھا جاتا ہے. اللہ پاک نے اسے بہت خوبصورت بنایا ہے. اس کے پر بڑے ہوتے ہیں لیکن اس کے پنجے بڑے کمزور ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی پتلی پتلی ٹہنیوں اور شاخوں پر آرام سے بیٹھ جاتا ہے. تو پیارے بچوں، آج ہم نے ابابیل پرندے کے بارے میں سنا جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ابھی آپ نے ابابیل کے بارے میں سنا، کتنی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے نا. ابابیل کتنا چھوٹا سا پرندہ، اور کمال کی بات آپ نے ابھی یہ سنی پیارے بچوں کہ یہ جو ابابیل ہے، اس نے، یہ جو پرندے ہیں بہت سارے آئے تھے اور اس پرندے نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی تھی، اللہ پاک کے پاک گھر کی. اس سے بات پتہ چلی، جو اہم بات ہے، جو آج کا میسیج ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی انسان کو غرور نہیں کرنا چاہیے. اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنی زبردست ایکٹیویٹی کی جانب، اور اس ایکٹیویٹی میں ہوگا کیا ابھی بتاتے ہیں آپ کو، لیکن پہلے نام تو سن لیجئے. اس سیگمنٹ کا نام ہے جواب ڈھونڈیے. قرآن میرا نور والی کتاب. پیارے بچوں، سیگمنٹ لے کر آ گئے ہیں آپ کے سامنے، اور سیگمنٹ ہے جواب ڈھونڈیں. دیکھیں آپ کے سامنے 2 بورڈ نظر آ رہے ہیں اور آپ کے سامنے دونوں ٹیمیں بھی نظر آ رہی ہیں. یہ ہے ٹیم اے، یہ ہے ٹیم بی. کرنا کیا ہے، میرے پاس کیو کارڈ ہے، اس میں 5 سوالات موجود ہیں. یہ جو بورڈ ہے دیکھیں، اس میں نمبر ڈلے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5. یہ سوال نمبر ہیں. آپ کے سامنے باسکٹ نظر آ رہی ہے، ٹیم اے کے پاس بھی باسکٹ ہے اور ٹیم بی کے پاس بھی باسکٹ رکھی ہوئی ہے. ٹیم اے سے سلیکشن ہوگی اور ٹیم بی سے سلیکشن ہوگی. پہلے سلیکشن کرتے ہیں، پھر میں مزید آگے کا کیا لائے ہے عمل ہوگا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹیم اے سے کون آئے گا؟ آپ آ جائیے، آ جائیں. اور ٹیم بی سے چلیں آپ آ جائیے. آپ نے آنا ہے، ادھر کھڑے ہونا ہے، اور آپ نے بھی ادھر کھڑے ہونا ہے. شاباش. چلیں اب آپ سب سے پہلے میری بات توجہ سے سن لیجئے. سب سے پہلی اور اہم بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کا بورڈ نہیں دیکھنا.
کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹیم اے غلطی کر رہی ہو، آپ کہیں ہاں یہ صحیح جواب ہے، آپ بھی وہ کر دیں وہ بھی غلط ہو، ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے نا. تو میں سوال پڑھوں گا. آپ کا جو سوال ہے وہ آپ کی اس باسکٹ میں جو کلرفل اسٹرپس ہیں نا ان میں لکھا ہوا ہے، بس آپ نے اس کو تلاش کرنا، فائنڈ کرنا ہے. اس کے بعد وہ سوال نکال کے، وہ جو اسٹرپس ہے وہ نکال کے آپ نے تھم پن کرنا ہے بورڈ کے اوپر. جو بالکل صحیح تھم پن کریں گے، جلدی کر لیں گے اور زیادہ صحیح جواب ڈھونڈ لیں گے تو وہ ٹیم جیت جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ مشکل تو نہیں ہے. چلیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب، اور یہ ہے میرا پہلا سوال. پہلا سوال ہے قیامت کے دن باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ آپشن بھی دوں گا میں آپ کو. 9 کی، آپ کو پتہ ہے تو آپ ڈھونڈیں، آپ پریشان نہیں ہو، آپ کو پتہ ہے تو ڈھونڈیں، نہیں پتہ تو میرے آپشن کا انتظار کریں. 9 افراد کی، 10 افراد کی یا 11 کی؟ ٹیم بی نے تو ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے فوراً. اچھا ٹیم اے کو ایسا لگتا ہے جواب مل گیا ہے. واہ جی واہ، جلدی جلدی لگائیں گے، لیٹ کریں گے تو پاسبل ہے کہ آپ کا ٹائم ختم ہو جائے. ٹیم اے اور بی دونوں نے لگا لیا ہے. دوسرا سوال ہے قرآن پاک کس لینگویج میں نازل ہوا؟ قرآن پاک کس زبان میں، کس لینگویج میں نازل ہوا؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے اس میں تو آپشن دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت آسان جواب ہے نا. ٹیم بی کے بچے کہہ رہے ہیں کہ ہاں واقعی بہت آسان ہے. چلیں آپ کو نہیں ملا کیا؟ ٹیم اے کو مل گیا ہے شاید. اچھا میرا سوال نمبر بھی غور سے سننا ہے، ہو سکتا ہے میں سوال نمبر 5 فوراً کہہ دوں، اب میں سوال نمبر 3 نہیں پوچھوں، پاسبل ہے. سوال نمبر 4 غور سے سننا ہے نمبر بھی. سوال نمبر 4 ہے لفظ قرآن، یہ جو قرآن ہے نا یہ لفظ قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ لفظ قرآن قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 65، 70 یا 75؟ ماشاء اللہ دونوں کے سیم آنسر آ رہے ہیں، حالانکہ بورڈ دیکھ نہیں رہے، میں بھی نوٹ کر رہا ہوں. ہاں بھی بچوں بورڈ تو نہیں دیکھ رہا نا ایک دوسرے کا، لیکن پھر بھی سیم آنسر ہے. چلے کمال ہو گیا. سوال نمبر 3، کویشچن نمبر 3، قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ قرآن پاک کا دل، ہارٹ، دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشن دے دوں؟ سورہ یاسین، سورہ رحمان یا سورہ ملک؟ سورہ یاسین لگایا ہے انہوں نے، آپ نے بھی لگا دیا. آخری سوال ہے، جلدی جلدی بتائیں گے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے؟ ماشاءاللہ ٹیم اے نے بھی اور ٹیم بی نے بھی تمام کے تمام آنسر تھم پن کر دی ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کس کے جواب صحیح ہیں، کس کا جواب غلط ہے. لیکن سب سے کمال کی بات جو آج ہے نا وہ یہ ہے کہ آج تو کمال ہو گیا. ٹیم اے اور ٹیم بی دونوں کے دونوں جو آنسر ہیں وہ تقریباً سیم ہیں. کیا بات ہے بھائی. تو یعنی اگر ٹیم اے کے جتنے جواب صحیح ہوں گے ٹیم بی کے بھی اتنے جواب، تو ٹیم بی کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ٹیم اے سے دیکھ لیتے ہیں. ٹیم اے نے پہلے سوال کا جواب دیا ہے کہ باعمل حافظ قرآن اپنے خاندان کے کتنے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ 10 لوگوں کی شفاعت کرے گا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کس زبان میں نازل ہوا؟ عربی زبان میں نازل ہوا. دوسرا جواب بھی درست ہے. لفظ قرآن قرآن میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 70، اور انہوں نے کیا لکھا ہے؟ 75. جواب غلط ہو گیا ہے. تو ٹیم اے کا جواب غلط، تو کیا مطلب ٹیم بی کا بھی غلط. اچھا تیسرا سوال ہے قرآن پاک کا دل کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ انہوں نے کہا ہے سورہ یاسین. ماشاءاللہ یہ جواب بھی درست ہو گیا ہے. اور آخری سوال ہے قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے پر کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنی؟ 10. اور جواب کیا دیا انہوں نے؟ 10. تو 5 میں سے کتنے جواب درست ہیں؟ 4. اور کتنے غلط ہیں؟ 1 غلط ہے. تو 1 سوال غلط ہو گیا ہے اور 4 سوال
درست ہو گئے ہیں. تو کون سی ٹیم جیتی دونوں میں سے؟ دونوں ٹیم جیت گئی. دونوں کو مبارکباد دے دیں. آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد دے دیں. ٹیم اے کو بھی مبارک ہو, ٹیم بی کو بھی مبارک ہو. آپ نے بھی قرآن پاک کے بارے میں انفارمیٹیو معلومات اسی مقابلے کے ذریعے لی ہوگی. اللہ پاک سے دعا ہے ان معلومات کو یاد رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. پیارے بچوں, ایسا جو مقابلہ نا آپ گھر میں بھی کیا کریں. جی ہاں, آپ کچھ پڑھیں نا, یا مدنی چینل پہ, کڈز مدنی چینل پہ آپ سنتے رہتے نا باتیں, اپنے کاپی پہ ایک بات لکھ لیں, ایک سوال لکھ لیں, دوسرا سوال لکھ لیں. اپنے بھائی کو بھی بولیں, آپ کے سسٹر ہے چھوٹی سسٹر, ان کو بھی بولیں آپ بھی لکھیں. وہ اپنے آنسر لکھیں, سوالات لکھیں گی, آپ اپنے سوالات لکھیں, اور پھر آپس میں کمپٹیشن کریں. آپ بھی گھر پہ کمپٹیشن کریں, بہت مزہ آئے گا, سیکھنے کا بھی ملے گا. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ایسے مقابلے ہمیں گھر میں بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تاکہ ہمارا انٹرسٹ بھی بڑھے اور علم میں بھی اضافہ ہو. اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام ختم ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیے گا. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نور والی نور والی نور والی کتاب قرآن میرا نور والی کتاب.